عجیب و غریب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ گھر گھر میں پہنچا دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی 1500 سے زیادہ کتابیں ہیں، جس میں سے تفسیر بیان القرآن پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، مدارس میں اور مختلف جگہ جو بھی ہے۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے ہو تو میں اللہ آپ سے روؤں گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں لا سکا، اگر آپ قبول فرمائے تو حیات المسلمین اور جزاء الاعمال ہے یہ کتاب۔ اتنی بڑی شخصیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اتنے برسوں کے بعد ایک کتاب کی تلاش تھی، اور کتاب رکھی ہوئی بھی تھی کئی مہینوں سے۔ وقت کا آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ کتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تو آج تھوڑا وقت ملا تو میں نے کتاب دیکھی، میں تو حیران ہو گیا کہ اس میں کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب حیران کیا ہوں سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ 128 صفحات ہیں، یہ کب پڑھے جائیں گے جناب؟ بنیاد اصلاح یعنی معیت صادقین کی ضرورت، صحبت صالحین کی ضرورت۔ اہل علم کے لیے قیمتی اور مفید مجموعہ۔ از افادات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ اور دیگر اکابر نظام۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ضو روشنی۔ دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ضو، شمع تو جل رہی ہیں سو، شمع تو جل رہی ہیں سو، بزم میں روشنی نہیں۔ یعنی کہ ہر جگہ دین کا کام ہو رہا ہے، گلی گلی میں، پہاڑوں میں، کہاں نہیں ہو رہا دین کا کام؟ جہاں جہاں تبلیغ جماعت پہنچی ہے ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں۔ لیکن یہاں سے مراد ہے کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ، 400 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو۔ تو شمع تو جل رہی ہیں سو، بزم میں روشنی نہیں، یعنی کہ سفید داڑیاں ہو گئی، بیان تو کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں، تو سامنے والے کو بھی اثر نہیں ہوگا۔ قسمت ہے اثر ہو گیا، عمل کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن جو بیان کر رہا ہے اس کا تو کام نہیں بنے گا جب تک توبہ نہ کرے۔ پھر توبہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جناب تھوڑا سا ہی ہو سکتا ہے، بس زیادہ تو نہیں ہو سکتا بھائی جناب۔ آپ دیکھیں کیا بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت حکیم الامت بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بیچارے بدبخت ہیں حدیث پاک کو نہیں مانتے، پہلے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ کی عطا ہے۔ ایک ہے وحی، ایک ہے حدیث قدسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے یہ فرمایا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اور اس کی اطاعت بھی واجب ہے، فرض ہے۔ پہلی دفعہ زندگی میں، اور تو آیتیں پڑھتا رہتا ہوں، پہلی دفعہ بڑھاپے کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو دلیل دی نا، وہ دلیل دی قرآن پاک کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب دے اس کو پکڑ لو، تو حدیث ہی تو ہے وہ۔ بھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیں گے؟ وہی، اس کا تو آ گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پھر یہاں خاص آ گیا، اور بھی کئی دلائل ہے قرآن پاک کے، لیکن یہ بہت ہی مختصر، دماغ میں اور گھسے یہ جلدی سے گھس جائے گا کہ بھائی اللہ فرما رہے ہیں جو محبوب دے اس کو پکڑ لو، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ وہی الہی، وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، پھر حدیث پاک ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، خسارہ ہے نا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ظاہر باطن دونوں کے لیے فرما رہے ہیں آپ کا فرض منصبی جہاں تعلیم کتاب اور حکمت تھا، وہیں تزکیہ باطن بھی تھا، یزکیہم، اس لیے کہ تزکیہ باطن کے بغیر محض علم نافع نہیں، اور علم غیر نافع تو انسان کے لیے وبال جان ہے۔ بات سمجھتے ہیں اس سے مراد صرف علماء ہی ہیں۔ اتنا علم حاصل کرنا اور مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے جس سے جائز ناجائز کا پتہ چل جائے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے جس سے حلال لے لیں حرام چھوڑ دیں، جائز لے لیں ناجائز چھوڑ دیں، فرض ہے نا۔ تو علم کا وہ درجہ بھی تو آ گیا نا کہ بیان کر رہا ہے ایک آدمی، عمل نہیں کر رہا، تو بیان کر رہا ہے وہ بھی علم کی بات کر رہا ہے نا، لیکن عمل نہیں ہے، تو عمل غیر نافع سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن پھر بھی بیان کرنا منع تو ہے نہیں۔ علم محض تو ابلیس کے پاس بھی تھا،
اور کمیت اور مقدار بھی بہت زیادہ، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جزیات، کلیات، زبانیات، لیکن وہی باطنی مرض تکبر اسے لے ڈوبا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین ہمیشہ علم کے ساتھ تزکیہ اخلاق پر بھی بھرپور توجہ دیتے رہے۔ آگے سنیے ذرا، ماضی میں یہ دونوں شعبے جدا جدا نہ تھے، استاد معلم بھی ہوتا، مربی اور مزکی بھی ہوتا، مدارس کا مروجہ نظام نہیں تھا، بلکہ طالب علم استاذ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور استفادہ کرتا۔ تاریخ دیکھ لیں پہلے کی، 6 سال، 10 سال، 15 سال گزار دیتے تھے، ایک حدیث پاک کے لیے کتنا سفر کرتے تھے جناب۔ جب استاذ طالب علم کی تعلیمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت اور تزکیہ باطن سے مطمئن ہو جاتا تو اسے دستار فضیلت عطا کی جاتی ہے۔ کسی خاص کورس کی تکمیل پر استاد سند فضیلت دینے کا پابند نہ تھا۔ پھر مدارس کا نظم قائم ہوا اور یہ دونوں شعبے الگ الگ ہو گئے۔ تعلیم کے لیے درسگاہیں تھیں اور تزکیے کے لیے خانقاہیں۔ طلباء ایک مدت تک درسگاہوں میں رہتے، پھر تزکیے کے لیے ایک کسی اللہ والے کے صحبت میں گزارتے، لیکن رفتہ رفتہ یہ نظام بھی زوال کی طرف ہوا۔ کچھ تو تصوف کے نام پر، تصوف یعنی تربیت، تزکیہ نفس، بار بار عرض کرتا ہوں، اصل ہے یزکیہم، کسی نے سمجھانے کے لیے طریقت کہہ دیا، کسی نے اصلاح کا کہہ دیا، تو بات تو ایک ہی ہے قرآن پاک کی نا جناب۔ کسی نے تصوف کہہ دیا، کسی نے صوفی کہہ دیا جناب۔ کچھ تو تصوف کے نام پر بعض دنیا دار قسم کے لوگوں کا شریعت سے انحراف اور کچھ مادہ پرستی کے سیلاب اور پیروپیگنڈی کی قوت نے اثر دکھایا کہ غیر تو غیر خود اہل مدارس کے لیے تصوف ایک شجر ممنوعہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ پھر اس کے نتیجے میں جس اخلاقی زوال کا مشاہدہ آج خود دینی مدارس کے طلباء میں ہو رہا ہے، وہ ہر درد مند کو کرب اور تکلیف سے دوچار کیے ہوئے ہیں۔ ایکر کو بھی اپنے عزیز طلباء کو دیکھ کر افسوس ہوتا اور فکر ہوتی کہ کس طرح ان کو اصلاح کی جانب متوجہ کیا جائے۔ اس کا شدت سے احساس ہوا کرتا تھا۔ یہ حضرت مجدد کے خادم ہیں، وہ فرما رہے ہیں، دری اتنا دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے میرے ایک عزیز نے، بزرگ فرما رہے ہیں، میرے ایک عزیز نے جو مدرسے پڑھ رہا تھا، اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت سے ناواقفی کی وجہ سے کہا، میں فلاں کی طرح صوفی نہیں ہوں، اللہ والے کے لیے کہہ رہا ہے، طالب علم۔ سنتے ہی دل پر چوٹ لگی، فوراً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے یہ ملفوظ یاد آ گیا کہ میں ضرور کہوں گا غیر صوفی کامل مومن نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کو لوگ صوفی کہیں اور خود گناہوں میں ڈوبا ہوا، یہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جناب۔ عجیب مولانا عبدالستار صاحب ہیں، سابق معاصب، مدرسہ فیض العلوم، سعید آباد، حیدرآباد دکن، اور اس کتاب میں حضرت کے اشعار ہیں، در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے۔ کہاں کا حضرت کا فیض پھیل رہا ہے بھائی۔ اب سنیے، حضرت مولانا قمرالزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندہ والے، حضرت پر اتنا فدا کہ حضرت جب ان کے مدرسے میں آتے تھے، اسباق ملتوی، سب استاذ، سب طلباء حضرت کے ساتھ، بار بار فرماتے تھے، حضرت آپ پاکستان سے 3 مہینے کے لیے یہاں آ جائیں، میں اپنا مدرسہ بند کر کے اپنے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ آپ کے ساتھ ہندوستان کا سفر کروں گا۔ مجھے آپ کی اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہندوستان میں دوبارہ طریقت کو، یزکیہم کو، تصوف کو زندہ فرما دیں گے۔ ان کی بات، حضرت کی مولانا قمرالزمان صاحب کی باتوں نے تو ہلا کر رکھ دیا، ہلا کے نہیں ہلا کر رکھ دیا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ میں تو درس نظامی کا عالم تو ہوں نہیں، طالب علم ہوں نہیں، پھنس جائے گا۔ درس نظامی کا طالب علم نہیں ہے، عاشق کا طالب علم تو ہے۔ عشق تو اللہ کا سیکھنے کا مدرسے میں تو داخل ہے۔ مدرسہ عشق میں جس کی بھی بسم اللہ ہو، مدرسہ عشق میں جس کی بھی بسم اللہ ہو، پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو، یہ ہے مٹنا۔ سنیے ذرا، چونکہ بسا اوقات ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے خشک علماء اور نار سیدھے صوفیہ ایک دوسرے کے در پہ تنقیص و تحقیر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ باہم ایک خلیج حائل ہو جاتی ہے، بلکہ جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب سنیے ذرا، تو حضرت سیدنا رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو زبردست عالم اور طبقہ اولیاء کے صوفیہ میں سے ہیں، اپنے زمانے کا اس زمانے کا حال دیکھ کر اس کی اصلاح کے لیے بہت سے اعتدال اور انصاف سے فیصلہ فرمایا، جس کا اقتصاب درج کرتا ہوں۔
جس سے انشاءاللہ بصیرت اور معرفت کا ایک وسیع باب کھل جائے گا۔ فرمایا کہ بس خبردار، علماء کے حقوق ضائع نہ کرنا، تم کو علماء سے حسن ظن رکھنا چاہیے، ان میں سے جو متقی اور عالم بعمل ہیں حقیقت میں اولیاء اللہ وہی ہیں۔ دلیل قرآن پاک بھی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں، ان کی حرمت اور عزت کی تمہیں خاص طور سے حفاظت کرنی ہے۔ یہی صوفیہ سے بھی فرمایا تھا کہ جو عالم نہیں ہے لیکن دین بھر چل رہے ہیں، عمل والی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نزدیک جو صوفی فقیہ کی حالت پر انکار کرے یقیناً مبتلا قہر ہے کہ عالم کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے بس لگے رہو اسلام ہے، علم کی ضرورت نہیں، اللہ کا قہر ہے۔ اور جو فقیہ صوفی کی حالت پر انکار کرے وہ راندہ درگاہ ہے کہ اصلاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں فرمایا کہ جس صوفی کو لفظوں کا پردہ اصل مقصود اور نتیجے سے روک دے وہ جاہل ہے، اور اللہ تعالی نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، اور جس فقیر اور عالم کے یہ لفظی حجاب حقیقت کے سمجھنے سے روک دے وہ بھی محروم ہے۔ اے اللہ میں اس علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع سے روک دے۔ نیز فرماتے عزیز من، ان غریب علماء سے جو حجاب میں پڑے ہیں جملہ سننا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا شخص رہے جو زبردست کرامتوں سے، منکروں سے، گمراہوں سے اور ان لوگوں کو دبا دے اور مغلوب کر دے اپنے بیانات سے؟ کرامت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جن کو دیکھ کر مخالفین اسلام خود ہی بول اٹھیں کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے، پھر بحث اور تکرار کی نوبت نہ آئے۔ کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زبان کا سلسلہ بند ہو جائے؟ کیا تمہارے نفس یہ خواہش کرتے ہیں کہ معجزات نبویہ کی سلطنت جاتی رہے؟ اگر یہ تمنا ہے تو اپنے ایمان کی خیر بناؤ، اگر نہیں ہے تو بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا روحانی ترجمان کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تو ہو گئی، وہ وارث ہیں۔ پوچھتا ہوں میں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے، تمہارے یا صوفیہ کے پاس؟ اگر یہ لوگ نہ رہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات کا نمونہ دنیا کو کون دکھائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں جو ہے وہ درسگاہ میں کتاب بھی پڑھائی جائے اور آدھا بند کر کے آدھا اصلاح کی فکر کرائی جائے؟ تو یہ جب کتابیں پوری نہیں ہوں گی تو خیانت نہیں ہوگی کیا یہ؟ اور جو علم سے گزرے ہوئے ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ کتنی احادیث مبارک ہے، کس طرح پڑھانی پڑتی ہے، میں نہیں بتاؤں گا، پتا ہے نہیں بتاؤں گا نہیں، وہ مجبوری ہے، وہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ لعنت بیچتا ہوں اس بات پر کہ کسی پر اعتراض کیا جائے جناب۔ لہذا اسی دولت باطنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی کمالات کی تحصیل کے لیے ہر زمانے میں مخلص علماء جو اپنے زمانے کے غزالی اور راضی ہوئے ہیں مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور اپنے کو مٹا کر اس متاع قیمتی کو حاصل کرتے رہے، اور بے دریغ ان حضرات کے فضل و کمال کا اعلیٰ شہادتوں کا اعتراف فرماتے رہے۔ چنانچہ امام کشیری علامہ کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، مدت اسلام کے کسی زمانے میں بھی اگر کوئی شیخ ہوا ہے تو علماء میں سے اماموں تک نے ان کے ساتھ تواضع کا معاملہ کیا ہے اور ان سے تبرک حاصل کیا ہے۔ لہذا اس قوم کی برتری اور فضیلت کی یہی کافی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور لوگوں نے مدح فرمائی جناب۔ نیز امام محمد کے بارے میں مروی ہے کہ اپنے لڑکے کو صوفیہ کی صحبت پر ابھارتے تھے، آگے سننا، اور فرماتے تھے کہ اخلاص کے جس مقام تک یہ لوگ پہنچے ہیں وہاں تک ہم نہیں پہنچے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ولیوں کے سردار نہیں تھے کیا؟ امام تو تھے لیکن فقیہ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، سب لوگ۔ سبحان اللہ، ہمارے ائمہ کے نزدیک کس قدر حق شناسی اور للہیت تھی کہ ایسی باتیں بھی صاف صاف سب کے سامنے بیان فرماتے تھے کہ ان کے پاس سب کچھ ہمارے، اور ذرا بھی جھجک محسوس نہیں فرماتے تھے، جو ان کے اخلاص پر برہان ہے۔ اور یہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ ان کے مقلدین اور معتقدین اس امر میں ان کی اقتداء کریں۔ اس کی تائید میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، جو خود اپنے زمانے کے زبردست مفسر اور محدث تھے، اپنے وقت امام بیہقی تھے، اور حضرت مرزا مظہر جان جانان کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ جناب عبارت تحفۃ السالکین سے نقل کرتا ہوں، صفحہ نمبر 4 پر، بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا
عقل محال سمجھتی ہے. اتنی بڑی بے شمار جماعت نعوذ باللہ وہ غلطی کرے. اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ ہر ایک فرد بشر تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں. زبان قلم سے اور قلم زبان سے خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے جناب، کیا جملے مبارک کیا ہیں جناب، اور ان کی صحبت سے بیشتر بہراور تھے. باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی اور اس سے حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے. یہی وہ حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہیے، اور یہی حالت بہت سے کمالات کی موجب ہے جناب. خود مولانا روم فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. آج کیڑے نکالتے ہیں. حضرت کاش کے اتنا وقت ہو نا کہ موزی مرید میں سے کچھ پڑھ کر سنایا جائے. یہی 120 صفحات تو 128 صفحات تو یہیں پر ہے. ابھی کون سے صفحے پر پہنچ رہے ہیں جناب؟ 10ویں صفحے پر پہنچیں گے. اب روزانہ سے تو نہیں پڑھ سکتا نا آدمی، تو فائدہ نہیں اٹھاتے، پوچھتے ہی نہیں ہیں. اور اتنے بڑوں نے تو پوچھا. رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. نیز آپ حضرات کو معلوم ہوگا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اصطلاحی عالم بھی نہ تھے، مگر اس کے باوجود شیخ الاسلام اس وقت حضرت مولانا عبدالحی صاحب، یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نہیں، مولانا عبدالحی صاحب، اور حجت الاسلام حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید جیسا بڑے بڑے علماء اسی دولت کی تحصیل کے لیے، درد دل کے لیے حضرت سید صاحب کے حلقہ ارادات اور سلسلہ بیعت سے منسلک ہو گئے، اور خود کو ان کے سامنے اس طرح مٹھایا کہ سید صاحب کی پالکی وہ کندھا دیتے تھے اور ان کی رکاب تھام کر چلنے کو باعث فخر سمجھتے تھے. اور مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت نے فرمایا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کا خیرہ کرتے تھے، نہلاتے تھے انہیں. کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عالم جناب. نیز سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ خود صاحب کمال شخص ہیں، پھر آپ سید صاحب پر اس قدر کیوں مٹ گئے کہ آپ بھی مرید ہوئے اور اپنے مریدوں کو بھی ان سے مرید کرا دیا؟ لائے ایسا اخلاص کوئی. آج تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کے دادا شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ سے کوئی بیعت نہ ہو، ہم سے ہی سب ہو جائے جناب. اس کے جواب میں شاہ صاحب نے فرمایا، غور نزول دیکھیں، یہ سب کچھ ہے مگر ہم کو نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا نہیں آتا تھا. نزول دیکھیں آپ، سید صاحب کی برکت سے نماز پڑھنی بھی آ گئی، روزہ رکھنا بھی آ گیا. خدا کے واسطے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کو روزہ رکھنا نہیں آتا تھا. تقویٰ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے بھی اعلیٰ مقام، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقائے نسبت. میرا دل نہیں چاہتا بیچ میں بتاؤں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات، لیکن وہ تو میں مجبور ہوں، الحمدللہ خود زبان پہ اللہ لے آتے ہیں. اسی طرح ماضی قریب کے علماء حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے ہم اپنے زمانے کے شیخ فرمایا کہ ہم اپنے زمانے کے شیخ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، جبکہ وہ اصطلاحی عالم نہ تھے، مگر ان حضرات نے اپنے کو مٹا کر نسبت باطنی حاصل کیا اور بڑے مقامات پر فائز ہوئے. پہلے بتا دوں، شاید آگے بات میں بھی نہیں سمجھا سکوں شاید. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، پھر آپ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کس وجہ سے گئے؟ فرمایا ان کے علم کی وجہ سے. آگے سننا دل جو اچھلے گا کہ اگر رات بیٹھے رہو جہاں، کم از کم 50 صفحات تو آج ہو جائیں بھائی. آگے سنیے، ظاہر اور باطن کے جامع علماء ہی سے دین کا حقیقی کام ہوتا ہے، اور حق بات یہ ہے کہ ایسے ہی علماء جو ظاہر اور باطن دونوں کے جامع ہوتے ہیں، ان ہی سے دین کا حقیقی کام ہوتا ہے. مزہ آ رہا ہے کچھ؟ ماشاءاللہ. تو بالکل گنگ ایسے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ اس لیے کہ ان کے قلوب کے اندر صدق اور اخلاص کی روشنی و قوت آ جاتی ہے، اس لیے جو بات بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ چونکہ ان کے اخلاص کا نور بھی شامل ہوتا رہتا ہے، اس لیے سامعین اور طالبین پر لا محالہ اس کا اثر پڑتا ہے، بلکہ ان کی تحریر میں بھی اس کا اثر نمایاں رہتا ہے. اور یقیناً ان کی عبارات، ان کے انوار نسبت منور ہوا کرتی ہیں جس کو اہل ذوق محسوس کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے فقہا اور محدثین کی مبارک جماعت نے اپنے زمانے کے اہل اللہ سے خاص رابطہ رکھا ہے، ان کی خدمت میں تشریف لے گئے ہیں، اور یہ حضرات بالیقین اس دولت سے باطنی سے مشرف تھے جس کی برکت سے ان کے ذرائع علوم و دینیا کے احیاء اور اشاعت کے ایسے
کام انجام ہوئے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کس نے؟ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بات مولوی فرحان نے سنائی تھی، وہ صلاۃ و سلام والی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلاۃ و سلام پڑھا، ہاتھ مبارک کیسے آیا وہ اتوار کے سن لیجئے گا۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اسے ہم سے محجوب رہنے والے، ارشاد اے ہم سے محجوب رہنے والے، تیرا خیال ہے کہ عالم بن جانے کے بعد تجھے ہماری ضرورت نہیں؟ یہ اللہ کہلاتے ہیں۔ بتلا اس علم سے کیا فائدہ جس پر عمل نہیں، اور اس عمل سے کیا فائدہ جس میں اخلاص نہیں، اور اخلاص حاصل کرنا آسان کام نہیں، وہ لفظوں کے یاد کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اخلاص ایک خطرناک راستے کے اس پار کنارے پر ہے۔ اب بتلا تجھے عمل کے لیے کون اٹھائے گا؟ ریا کے زہر کا کون علاج کرے گا جو تیرے اندر بھرا ہوا ہے؟ اور اخلاص حاصل ہونے کے بعد تجھے بے خوف اور خطر راستہ کون بتلائے گا؟ کیا درسی کتابیں اور کتابوں کے پڑھنے والے بتائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جاننے والے سے پوچھو اگر تم خود نہیں جانتے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تجھ کو تیرے اس حجاب ہی نے تو روکا ہے کہ مشائخ سے دور دور رہتا ہے۔ یہ کب کا لکھا ہوا ہے؟ تجھ کو تیرے دعوی علم نے ہی تو تباہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے اللہ، میں ایسے علم سے جو نفع نہ دے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب بتلا جس علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اس پر تیرا ذکر کرنا کہاں زیبا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون سنیں اور مست ہو جائیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں دل تراشا ہے کیا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے پیر جیون والی درویشی نہیں آتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھ سے تو قرآن اور حدیث کی باتیں پوچھی جائیں، مجھے تو سیدھا سادہ قرآن اور حدیث ہی آتا ہے، اور میں تو اسی کو اصل درویشی سمجھتا ہوں۔ نیز علماء کی اشد ضرورت ہے کہ انہی کے وجود باوجود پر دین کا دار و مدار ہے، بلکہ صوفیہ سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بار بار علماء کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ عالم ہیں، آپ جب اللہ اللہ کرو گے، اصلاح کراؤ گے تو آپ کی شان ہی اور ہوگی، اور جو عالم نہیں ہے وہ اللہ اللہ کیا عمل کی ایک نور، اور علماء کو نور علی نور اصلاح کی وجہ سے۔ جناب دیکھیں کس طرح صاف صاف باتیں فرما رہے ہیں، بلکہ صوفیہ سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی کے بدولت انتظام دین قائم ہے، ورنہ کسی کو احکام دین اور ان کے حدودی کا پتہ نہ چلے تو درویشی تو اس کے بعد کی چیز ہے۔ میرے قلب میں محبت تو درویشوں کی زیادہ ہے، مگر عظمت علماء کی زیادہ ہے۔ اور حضرات صوفیہ کا تو ادب بڑے بھائی کا سا، اور حضرات فقہا کا ادب باپ کا سا ہوتا ہے۔ کیسے صاف صاف فرما رہے بھائی، واہ واہ واہ۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، حضرات صوفیہ اللہ والوں کا تو ادب بڑے بھائی کا سا، اور جب فقہا کا ادب باپ کا سا ہے، اور اللہ تعالی کا معاملہ بھی حضرات صوفیہ کے ساتھ چھوٹے بچوں کا سا معلوم ہوتا ہے، اور حضرات فقہا کے ساتھ بڑے لڑکے کا سا کہ حرکت تو بچے کی اچھی معلوم ہوتی ہے، اور اس کو بہت سی باتوں میں غیر مکلف بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جن پر جذب ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ جو اصلاح کا کام کرے وہ سمجھے میرے ذمہ کچھ ہے ہی نہیں۔ فرق سمجھو درویشی کا مطلب کیا ہے۔ لیکن کام بڑے لڑکے ہی سے لیا جاتا ہے۔ حضرت کا جملہ ہے نا کہ جو مجذوب ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں، ان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جو مجذوب سالک ہیں اور عالم بھی ہو ان سے بڑے کام لیے جاتے ہیں، جس طرح بچے سے کام نہیں لیے جاتے۔ جناب اللہ تعالی حضرات فقہا کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں، دین کی بڑی خدمت کی ہے، اور امت کے لیے دین کا راستہ بالکل صاف فرما گئے، ورنہ تاریک رہتا۔ قرآن اور حدیث سے مستنبط کر کے ایسے ایسے اصول فرما گئے کہ قیامت تک کے لیے کافی ہو گئے۔ کسی جگہ ایک صاحب یہ ٹوپی پہن کر گئے، جبکہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ٹوپیاں تھیں، ایک اونچی، ایک چپکی بھی، ایک کانوں تک کی، اور لکھا ہے شاید یہ سردی کی ٹوپی ہوگی۔ اور پھر فتوے میں لکھا ہے کہ لیکن کسی ٹوپی کو فرض واجب کا درجہ دے کر اور سختی کرنا یہی چیز پر پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک ملی ہے 5 کلی ٹوپی ہے نا اس کی بھی، تو یہ کسی جگہ گئے جن کو علم کی اللہ نے دولت سے نوازا ہے، کہا آئندہ اگر یہ ٹوپی پہن کر آئے نا پھاڑ کے برابر کر دوں گا۔ نام سے الرجک ہوتی ہے کہ اصلاح کے نام سے الرجک ہوتی ہے۔ اب ان کو پتہ نہیں ہوگا حدیث پاک کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پتہ نہ ہو جو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔
وہ بیچارہ دنگ رہ گیا. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اس کو فرض واجب تھوڑی کیا ہے, بس ٹھیک ہے وہ پھاڑ دیں گے تو آپ مت پہن کے جاؤ, دوسری ٹوپی پہن لو. اللہ والوں سے دوری. اب یہ باتیں اللہ تعالیٰ پہنچائے ہر جگہ, میری بات تو کوئی بھی نہیں اس میں. واہ 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 واہ. آگے سننا, یہ سب حضرت مجدد کا اس وقت ملفوظ ہیں. اور کوئی کیسی صورت پیش آئے اس کا حکم انہی اصولوں پر بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے. بس دو جماعتیں امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے, حضرات فقہا اور حضرات صوفیہ. یہ حضرات حکمائے امت ہیں. ایک بار حضرت نے فرمایا, وہ اپنی مثال دینا بری ہے لیکن کیا کروں, بضرورت کہتا ہوں کہ مجھ کو نہیں دیکھتے کہ میری کس حالت سے بھی پتا چلتا ہے کہ مجھے درویشی سے بھی کوئی تعلق ہے. حالانکہ جو اتنے لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں تو آخر وہ تو کچھ مجھے سمجھتے ہوں گے نا. بس زیادہ سے زیادہ دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا, ایک عاقل بالغ, ایک انتظام کرنے والا, ایک فلسفی شخص ہے. درویشی سے تو اس کو دور کا بھی تعلق نہیں معلوم ہوتا. بس اسی طرح کیوں نہ رہا جائے جناب. آپ حضرات میرے علم پر ناز کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اب سب حضرت مجدد کے زیادہ تر ملفوظات آئیں گے. اور فضائل و درجات عالیہ علم کا مستحق اپنے کو سمجھتے ہیں. بے موقع عوام کے لیے پڑھ دیا کرتے ہیں کہ عالم سب سے بڑھ کر ہے جاہل سے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فضائل کون سے علم کے لیے ہے, مطلق علم کے یا علم مع العمل کے. اگر عالم بے عمل کے لیے وعیدیں کتاب اور سنت میں نہ ہوتی تو تمہارا ناز کسی درجے میں تسلیم کیا جاتا. وعید ہے نا, جو مال کے لیے پڑھے عمل نہ کرے. اور جبکہ تم خود وعیدیں علماء سو کی دیکھتے ہو تو نفس علم کیسے باعث فخر آپ کے نزدیک ہے. یاد رکھو, ایسا دعویٰ چھوڑو. بعض طالب علموں کا خیال ہے کہ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں, جب پڑھ لیں گے تو اس وقت عمل کریں گے. یہ خیال بالکل غلط ہے. جس گناہ کو تم آج نہیں چھوڑ سکتے ہو اور جس طاعت کو اس وقت اختیار نہیں کر سکتے ہو اور نفس پر تم کو قابو نہیں, کل بطریقہ اولا تم سے عمل نہ ہو سکے گا. بلکہ آج عمل کرنا آسان ہے. اس لیے جس قدر مدت گزرے گی نفس کے اندر اخلاق رذیلہ جڑ پکڑ لیں گے. اور دوسرے یہ کہ اس وقت تمہارا علم تازہ ہے. جب ابھی اس کا اثر نہ ہوا تو آئندہ کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ناممکن تو نہیں لیکن دشوار ضرور ہوگا. اس لیے خیال خام چھوڑو اور جو کچھ پڑھتے جاؤ ساتھ ساتھ عمل کرتے رہو. اور اگر بد عملی کی یہی حالت رہی, اسی حالت میں تحصیل علم سے فارغ ہو گئے اور مخدوم بن کر کہیں رہے تو لوگوں پر آپ کے اعمال کا برا اثر پڑے گا. اس کا گناہ بھی آپ ہی کو ہوگا. اور عوام الناس کی جس قدر شکایتیں اور الزامات علماء پر ہیں وہ اس بد عملی کی بدولت ہے. اور عمل کرنے سے میری مراد صرف نماز اور روزہ اور بہت سی نفلیں مراد نہیں ہیں. نماز روزہ تو بفضل ہی تعالی آپ لوگ کرتے ہی ہیں, بلکہ میرا روئے سخن بیشتر اخلاق کے متعلق ہے. تکبر, حسد, غیبت, دل کے گناہ, آنکھوں کے گناہ, ان کے معالجے کی فکر کرو. اور خصوصاً وہ جو احوال کے متعلق ہیں جو خدا تعالی سے خشیت اور محبت اور دین کی محبت اور جن سے تم کو نفع پہنچ رہا ہے ان کی اطاعت اور خصلت ان کی اختیار کرو جن سے فائدہ پہنچ رہا ہے. اب ایک بات ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. خوش تو ہو ہی رہے اور خوش ہو جائیں گے. کیا کریں ابھی. اور بالخصوص حرص اور طمع کے پاس بھی نہ جاؤ. اس سے دنیا داروں کی نظر میں آپ لوگوں کی بڑی سبکی ہوتی ہے. اس لیے جہاں ادنا احتمال اس کا ہو وہاں ہرگز نہ جاؤ اور نہ وہ فعل اختیار کرو اگرچہ تم تنگی کی حالت میں ہو. بالکل ان سے مستغنی رہو, مگر اتنا استغنا اتنا بڑا نہ ہو کہ لوگ تم کو متکبر سمجھنے لگیں. میرا مقصود یہ کہ نہ دنیا داروں سے تعلق چمچا گیری کا ہو اور نہ تکبر کا. استغنا ہو تو تواضع لیے ہوئے. اگر آپ لوگ اس طرح زندگی بسر کرو گے تو انشاءاللہ تعالی سب کی نظروں میں بھی معزز ہوگے. اور الحاصل فضائل کا طریقہ علم و عمل میں ہے. اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو آپ فضائل کے مستحق ہو جائیں گے. اب اگر مالدار کوئی آیا اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں تو ایسا نہیں, اس کی بھی تربیت ہوگی. بہرحال اللہ اکبر.
یہ تو ہو گیا جی. اب اس کو دیکھتا ہوں تو ٹھیک ہے، مل گیا، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. بڑا لکھا ہوا ہے، جو زیادہ طالب علم کامیاب ہوتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ مال کے لیے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ تقریروں میں ہی چلے جاتے ہیں. بڑے 3 4 حضرت نے ان کے بتائیں اصول. انشاءاللہ چلا آگے. تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ. چنانچہ بیروت میں بعض عیسائی ہماری احادیث اور فقہ کے بڑے جاننے والے ہیں، اور جرمن کے ایک مدرسے کا حال ایک شخص نے کسی سیاح سے نقل کیا ہے کہ وہاں علوم اسلامیہ کی تعلیم ہوتی ہے. کسی کمرے کا نام دارالفقہ ہے، کسی کا دارالحدیث. وہاں بخاری، ہدایہ، یہ سب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس زمانے میں پڑھنے والے پڑھانے والے سب کافر ہیں. پڑھنے والے پڑھانے والے سب کافر ہیں. مجھے مفتی نعیم صاحب کی ایک بات یاد آئی. ملک کا نام ہوتا تو بتا دیتا، ڈرنا نہیں. جرمنی کا جس طرح حضرت نے نام بتایا، 100-150 سال پہلے یہ حال تھا، تب کہاں ہوگا جرمنی میں حال. یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا بگاڑ پیدا کرنے والے، ان کا معاملہ. ایک بہت بڑے اللہ والے کسی ملک میں گئے تو مسلمان کم، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. وہ پریشان تھے کہ رمضان کیسے گزاروں گا میں. ہوتے ہوتے ایک صاحب نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، اور دور شہر سے غار نکل گئے. مفتی نعیم صاحب نے سنایا. ان کے والد سسر نے امریکہ میں ہوتے تھے، انہوں نے سنایا یہ واقعہ ان کو. ایک دور بہت علاقے میں ایک پہاڑ تھا، اس کے اندر راستہ بنا ہوا تھا. تو اندر گئے، جا کر دیکھا سب شرعی داڑھی والے، ٹخنے کھلے ہوئے، نماز کے نشانات، کوئی فضول بات نہیں. قرآن پاک، حدیث پاک، مسجد وہاں پر، قرأت اتنی زبردست. پورا مہینہ وہ رہ گئے. عید کے بعد انہوں نے کسی سے ذکر کیا. اس نے کہا بھائی کیسے تو چلا گیا وہاں؟ کہا وہاں کا تو اتنا نور کبھی جمع ہی نہیں ہوا جتنی میں نے جس طرح عبادت کی پورے رمضان میں، ایسی کبھی کی نہیں. کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے. کہا بھائی یہ جو ہے یہودی ہیں سب، پوری دنیا میں ان کو بھیجا جا رہا ہے. ورنہ جہاں جہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے، جہاں جہاں دین پھیلا، آج ان کی عرب کی حالت پوچھ لیں آپ. شیخ الاسلام دامت برکاتہ کتاب سے پڑھ لیں کہ وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اولاد سے پڑھ کر دیکھو. اور البلاغ میں قسطیں آتی رہتی ہیں کہ کون سا ایسا ملک کے جہاں حضرت نہیں پہنچے ہیں. کیسے کیسے غم کی داستان حضرت سناتے ہیں کہ وہاں پر اب یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر کہ اور دین سے دور کر رہے ہیں. اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ شرعی داڑھی، نماز کا نشان، ٹخنا کھلا ہوا، تو اور پھر ایسی فرفر عربی عبارتیں پڑھ رہے ہیں، حدیث بارہ کا پڑھ رہے ہیں. مفتی شاہد صاحب پریشان ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. ایسی پریشانی کی بات جناب. وہاں پڑھنے پڑھانے والے سب کافر ہیں اور عیسائی وغیرہ وہاں سے سنتے رہتے ہیں. جرمن میں کتب خانہ بڑا ہے، اس میں ہماری نایاب کتابیں اس قدر ہیں کہ ہم نے ان کتابوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. جس بات کا میں بتا رہا تھا بتانے کے لیے. بس آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو کل دیکھ لوں گا. بڑا عجیب معاملات ہیں. سب لکھا ہوا ہے آج کل، بس زیادہ کتابیں پڑھ لی اور اسی کو دین سمجھ رہے ہیں. کیا بتاؤں. بہرحال وہ بڑا عجیب و غریب مضمون ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے کیسے معاملات ہوتے تھے، وہ معاملہ ہے یہ. جناب اب باقی تھوڑی دیر ہے تو دوسرا ایک مضمون عرض کر لیتا ہوں. دل تو چاہتا ہے اسی کو پڑھوں، لیکن بہرحال جناب تین ملفوظ پڑھ لیتا ہوں. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے دوستوں کو بتایا، انہوں نے اس طرح ماشاءاللہ جمع کیا. ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم سے فرمایا، جب آیا کرو تو تنہا آیا کرو، کسی کو ہمراہ نہ لے کر آیا کرو. مجھے خیال ہوا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس میں کیا مصلحت ہے. اس وقت کوئی مصلحت سمجھ میں نہ آئی، لیکن چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ارشاد نہایت مصلحت پر مبنی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شخص کی استعداد اور مطلوب جدا ہوتا ہے، اور اس کے موافق اس شخص سے برتاؤ کرنا مناسب ہوتا ہے.
اور اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہو تو بسا اوقات ایک کی رعایت سے دوسرے کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے اور وہ نامناسب ہوتا ہے۔ چنانچہ تجربے کے بعد مجھے خود اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہاں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں، پیارے شیخ نے فرمایا کہ یہ جو نہیں بھی آ رہا ہے نا، تو چل تو چل تو چل جماعت بن کے چلے گئے۔ آپ نے کسی سے ملاقات کرانی ہے شیخ سے تو اس کو ساتھ لے جاؤ، جگہ دکھا دو، پھر اسے پوچھو بھی نہیں کہ بیان میں کچھ فائدہ ہوا۔ خدا نخواستہ اس نے غلط بات کر دی تو آپ کا دل خراب ہو جائے گا، آپ بد اخلاقی کر لو گے۔ راستہ 2-3 مرتبہ دکھا دیا، اب وہ جانے۔ فرمایا جو جماعت لے کر آتے ہیں نا تو شیخ کی نظر جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ اس کو الٹ سمجھتے ہیں، کوئی ساتھ چلنے والا بھی نہیں میں آپ کو نہیں لے جاتا، شیخ نے کہا تھا اکیلے جاؤ۔ کوئی ایک ہی محلے کے ساتھی ہیں، کبھی ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے ہمیں ساتھ لے چلو، نہیں حضرت مجدد نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ایسے موقع پر فرماتے تھے خدا کے واسطے پہلے بات تو سمجھو، کوئی ایسا موقع ہے تو پہلے پوچھو تو صحیح۔ اب ٹنڈو باغوں سے 26 لوگ آ رہے ہیں، ہم کہیں نہیں آؤ، 16 لوگ آ رہے ہیں ہم نہیں آؤ، ایسا نہیں۔ لیکن پھر اس کو فرض ہے کہ اپنے خود حفاظت کر کے آگے کچھ بات کے لیے اپنے ساتھ معاملہ الگ رکھیں۔ اگر محض ملاقات کے لیے آئیں تو جس طرح چاہیں چلے آئیں، دیکھے آ گیا۔ لیکن اگر وہ کچھ اور ارادہ یعنی اصلاح کا تو مجموعی طور پر نہ آئیں، بلکہ ہر شخص تنہا آئے، دیکھو ماشاءاللہ آ گیا نا سامنے، ورنہ نفع نہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے مناسب حال برتاؤ کرنا چاہیے، اور اگر سب ایک ساتھ آئے تو سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا پڑے گا، اور اگر کسی کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا مناسب ہوا تو اس کو اپنے ساتھیوں سے شرمندگی ہوگی۔ بس ہر شخص کا الگ الگ آنا ہی ٹھیک ہے۔ اب شیخ اس کے ساتھ والوں کا رعایت کر کے اور اس کو کچھ کہے گا نہیں۔ پھر طریق میں اللہ کی محبت میں اس کا بڑا اہتمام ہے کہ کسی کو کسی سے ایذا نہ ہو۔ مشائخ نے یہاں تک مبالغہ کیا ہے راحت رسانی میں کہ اپنے شیخ کے آداب میں لکھا ہے جب وہ کسی طرف مشغول ہو تو اس کو سلام بھی نہ کرے، کیونکہ سلام کرنے سے اس کی توجہ اس طرف بڑھ جائے گی اور شاید دوسری طرف سے اس طرف متوجہ ہونا اس کے دل پر بار ہو۔ اگر مشائخ کا قول شرعی حجت نہ ہو تو فقہا کا قول تو شرعی حجت ہے۔ فقہا نے بھی لکھا ہے کہ جس وقت کوئی دوسری طرف مشغول ہو اس وقت سلام نہ کرے۔ دیکھا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کس طرح لے کے چلتے ہیں۔ کاش کہ ہم لوگ معمول بنا لیں کہ 10-15 منٹ صرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھیں، بس زیادہ دیر نہیں، 10 منٹ۔ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں دامت برکاتہم 5 منٹ صحیح، چلو۔ اور مشغولی کی 3 صورتیں لکھی ہیں، یا تو معصیت میں مشغول ہوں، یا اطاعت میں، یا کسی حاجت طبیعہ میں۔ تینوں صورتوں میں منع کیا ہے۔ اول میں تو اہانت کے لیے، اور ثانی ثالث میں حرج کے سبب۔ بعض اوقات کھانا منہ میں ہوتا ہے اور یہ شخص اتارنا چاہتا ہے، اتنے میں کسی نے کہا السلام علیکم، اور طبعی بات ہے کہ جواب کا تقاضا سلام سننے کے ساتھ فوراً ہوتا ہے، تو اگر ایسی حالت میں جواب دیا تو بعض اوقات لقمہ منہ میں اٹک جاتا ہے۔ بس خلاصہ یہ کہ جو شخص مشغول ہو اس کو سلام نہ کرنا چاہیے، چپ کے بیٹھ جائے۔ بس جو مصلحت صوفیہ کا حاصل تھا وہ فقہا کا حاصل ہے۔ فقہا نے تجربے سے کام لیا، اور کوئی صوفیہ کے قول پر عمل نہ کرے تو خیر فقہا کے قول پر عمل کرے۔ بعض لوگ شیخ کے پاس جا کر دوسروں کے سلام ان کو پہنچایا کرتے ہیں۔ دوسروں کا سلام شیخ کو پہنچانا علاوہ مصلحت ایک مشغلہ ہے، اور وجہ سے بھی خلاف مصلحت ہے۔ کوئی مجبوری ہو، کوئی بزرگ کہے کہ نہیں ہم نہیں پہنچاتے، اور وہ یہ کہ طبیب کے پاس جا کر پڑوسیوں کے امراض پیش کرنا مناسب ہوتا ہے یا اپنے امراض، سو وہاں تو جو وقت ملے اپنی اصلاح میں صرف کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے پیغامات پہنچانے میں۔ اور مراد وہ صورت ہے جب غالب شغل یہی ہو، ورنہ احیاناً کسی کا سلام پہنچا دینا کچھ حرج نہیں، ورنہ اس کی عادت بنا لینا یہ غلط ہے۔